الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اور خاص طور پر وزیر داخلہ کی وضاحت کے بعد کہا گیا کہ موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، شہباز شریف صاحب اپنے پورے 5 سال پوری حکومت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی کال دے دی گئی ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ تیمور تاجپور صاحب، جس طرح سے ابھی بابر نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے سقم آپ کی بھی جو ہے حکومت میں موجود ہیں، جو سوالات آپ نون لیگ کے جانب اٹھاتے ہیں تو آپ کے صدر بھی تو انہی وزراء نے منتخب کیے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے صدر کو منتخب کرنے والے وہی وزراء ہیں، وہی کابینہ ہے جس کو آپ فارم 47 کی پیداوار کہہ رہے ہیں؟ بالکل جی، درست بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمیں بالکل کانسٹیٹیوشنل عہدے ملے ہوئے ہیں اور ہم نے کوئی زبردستی نہیں لیے تھے ان سے، نہ ہی ہم نے یہ کانسٹیٹیوشنل عہدے منتیں کر کے ان سے مانگے تھے۔ یہ ان کی اپنی مجبوری تھی، یہ ہمیں یہ کانسٹیٹیوشنل عہدے بھی دینا چاہتے تھے اور ان لوگوں نے دیے، یہ ہمیں حکومت میں بھی اپنے ساتھ برابر کا شریک کرنا چاہتے تھے، یہ ہمیں وفاقی وزارتیں بھی دینا چاہتے تھے، جو ہم نے ریفیوز کیا لینے سے، کیونکہ شاید لیڈرشپ کو پتا تھا کہ آگے جا کے ان کے جو پر نکلنے ہیں وہ بڑی سپیڈ میں نکل آئیں گے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، پر آج نون لیگ کی جو آنکھیں یہاں پہ نہیں ہیں، وہ سر پہ چلی گئی ہیں۔ ہر کوئی میں سمجھتا ہوں اتنا پاور برداشت نہیں کر سکتا جتنا شاید ان کو مل گیا ہے، اور اب یہ جب آنکھیں اوپر جاتی ہیں تو ان کو نظر نہیں آتا کہ آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، لیفٹ پہ کیا ہے اور رائٹ پہ کیا ہے۔ یہ بہت انڈرمائن کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو بھی، یہ انڈرمائن کر رہے ہیں اپوزیشن کو بھی۔ بڑے افسوس کے ساتھ جب عمران خان صاحب کو بتایا جاتا تھا کہ آپ کی حکومت جا سکتی ہے، تب بھی وہ اسی اوور کانفیڈنس کا شکار تھے، جو کہ آج نون لیگ ہو رہی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے 5 سال ہر صورت پورے ہوں گے، جو ان کی کارکردگی ہے ان کے حساب سے تو میں سمجھتا ہوں جو ٹائم انہوں نے گزار لیا ہے وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سلام پیش کرتا ہوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، جنہوں نے نون لیگ کے ساتھ بات کرنے سے پہلے، جنہوں نے الیکشن جیتنے کے فوری بعد پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ آپ کے ووٹ زیادہ ہیں، آپ کا حق بنتا ہے حکومت پھر سے بنانا، کیونکہ آپ کے نمبر زیادہ ہیں، تو آپ حکومت بنائیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو شاید تب ہی ان کو یہ پتا تھا کہ ہمیشہ جس طرح سے نون لیگ زیادتی کرتی آئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ، وہ شاید انہوں نے پہلے پرسیو کیا تھا کہ پھر سے یہ ایسے کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ابھی بھی ہوش کے ناخن پکڑنے چاہیے، انہیں ذرا فیکٹس اور فگرز اور ریالٹی کی طرف جانا چاہیے۔ ان کے پاس اتنے نمبرز نہیں ہیں کہ ان کو ہٹانا کوئی بڑی بات ہو، اور اب تو یہ کھلا چیلنج بھی دے رہے ہیں۔ میرے بھائی نے بابر صاحب نے بھی بات کی کہ عہدہ چھوڑیں، جی بالکل، اگر اس نوبت تک ہم آ گئے، اگر ہمیں نو کانفیڈنس لانا پڑا تو یہ عہدے ہم خود چھوڑیں گے، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بالکل۔ اچھا، اس سے تو ایک چیز اور بھی وضاحت سامنے آ جاتی ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان، اور اس وقت جب بی حیات تھیں اور شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے، میثاق جمہوریت ہوا تھا، تو میثاق جمہوریت کے اوپر بھی کافی سوالات اٹھتے ہیں اگر دونوں بڑی سیاسی جماعتیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ امجد خان نیازی صاحب، 1.5 ماہ کی ڈیڈ لائن کیوں دی گئی ہے احتجاج کے لیے اور لانگ مارچ کے لیے؟ کیا اس 1.5 ماہ میں کچھ طے کرنا ہے، کوئی بات چیت ہونی باقی ہے اور پھر اسی طرح سے واپس اپنے گھروں کو بیٹھ جانا ہے، یا واقعی خان صاحب کو آزاد کروانا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب ہو، جمہوریت ہو، آزاد عدلیہ ہو، آزاد میڈیا ہو، آزاد الیکشن کمیشن ہو، رول آف لا ہو، یہ سارا کلب ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے، بے شک ہمارے کارکنان کے اور ہماری بہنوں کے تحفظات بھی اس میں شامل ہیں کہ جلدی ہونی چاہیے، لیکن موسم کی خرابی اور موسم کی تپش کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم آگے کیا گیا ہے، تاکہ موسم بہتر ہو جائے اور جو بھی لائے عمل ہوگا وہ انشاءاللہ، پہلے بھی پولیٹیکل کمیٹی ہے، کور کمیٹی ہے، جو ہماری لیڈرشپ ہے، بیٹھ کے اور ہماری بہنیں ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک ایسا ترتیب دیا جائے گا جس میں میں نے پہلے کہا کہ ہم تحریر والے لوگ ہیں، تقریر والے لوگ ہیں، اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج بھی کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ کو اور چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ دیکھنے کو ملیں گی، اور ہم وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، آپ کے پروگرامز میں آئیں گے،
मीडिया में आएंगे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा जी, बाबर साहब आपकी जानिब आएंगे। जिस तरह से अमजद साहब कह रहे हैं कि वक्त जो लिया गया उसमें मौसम की सूरत हाल को भी देखा गया है और अपनी तंजीम साजी भी वो करेंगे, लोगों को मुत्तहिद कर कर एक भरपूर अंदाज में वो आगे आएंगे। तो वो सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था कि किस तरह से PTI को टैकल किया जाएगा, बातचीत की जाएगी, मुज़ाकरात किए जाएंगे या फिर उनको ताकत के ज़रिए जो रोका जाएगा? आप जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात किस से किए जाएंगे? क्या मुज़ाकरात अली अमीन ख़ान गंडापुर से किए जाएंगे? क्या मुज़ाकरात अलीमा ख़ान साहिबा से किए जाएंगे? क्या मुज़ाकरात CM साहब से किए जाएंगे? क्या मुज़ाकरात जुनैद अकबर साहब से किए जाएंगे? या क्या मुज़ाकरात उन नाराज़ अरकान से किए जाएंगे जिनको मुश्ताक गनी साहब जो है वो लीड कर रहे हैं? मेरे भाई किस से किए जाएंगे? अभी उनको ये ख़ुद क्लैरिटी नहीं है कि इनको लीड कौन कर रहा है, वो कौन लेके निकलेगा। आपको जो शायद नज़र आ रहा होगा कि 27 को ये लोग निकलेंगे, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा ऐसा कुछ भी, क्योंकि मैं ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखता हूँ। 13 साल से उनकी गवर्नमेंट है उस सूबे में, 13 साल थोड़ा अरसा नहीं होता। और इन 13 सालों में भी अगर उन्होंने तंजीम साजी नहीं कर सके, इन 13 सालों में भी वो अपनी जद्दोजहद के लिए आगे नहीं बढ़ सके, इन 13 सालों में भी वो लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सके, तो क्या वो 2 महीने में कर लेंगे? मेरे भाई ये मैं आपको कहा कि कल एक निजी TV के प्रोग्राम में मैं एडवांस ये चीज़ें कह चुका था जो उन्होंने शाम को ऐलान किया। मैंने उनको कहा था कि मेरा ये क्लिप रिकॉर्ड करके रखिएगा कि ये 2 महीने 3 महीने का टाइम देंगे, उसके बाद ये जो है ख़ुद ही उसमें हीले बहाने करेंगे, कोई तरीका करेंगे कि ये लिंगर ऑन हो और ये ना मार्च हो और ना कुछ हो। हाँ, अलबत्ता मार्च आने वाला है, लेकिन वो 2027 में फरवरी के बाद मार्च आएगा, वो वाले मार्च की ये शायद बात कर रहे हैं। ये जो मार्च टूवर्ड्स D चौक की बात है, ये ना पहले हुई है और ना होने जा रही है। बिल्कुल। तालिपुर साहब, मुख्तसरन ये बता दिएगा कि अगर जो है सिचुएशन इसी तरह से आगे बढ़ती है, कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर समझौता या बातचीत नहीं बनती, तो मरकज़ में आप क्या करेंगे फिर? देखिए, बातचीत तो नहीं बन रही ना। बातचीत बननी होती तो अभी तक बन जाती। बजाय बातचीत करने के, बजाय हमारे शिकवे शिकायत सुनने के, बजाय हमारे मसले मसाइल हल करने के, बजाय इसके कि हमें इंसाफ दें, ये तो तनकीद करें। ये तो हम पे नाराज़ हैं कि हमने शिकायत क्यों की। हमारे साथ ज्यादती भी हो, हमारे MNAs को गोलियां भी लगें, हमारे लोगों की भी शहादत हो और हम शिकायत भी ना करें। तो मेरे ख्याल से ये या तो समझ गए कि इनका टाइम पूरा है, या फिर इनको बहुत ज़्यादा गरूर हो गया है, और वो गरूर मेरे ख्याल से बहुत जल्द इनकी हुकूमत को खुद ही बिठा देगा। मैं समझता हूँ हमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, गुरूर की बात की जा रही है। दोनों सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमातें मरकज़ में इत्तेहादी भी हैं और मिलकर हुकूमत भी कर रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि 5 साल मौजूदा हुकूमत पूरे भी करेगी, लेकिन मसाइल कश्मीर के इलेक्शन के बाद कुछ बदलता रहे हैं। दूसरी जानिब PTI का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। PTI बहुत भरपूर अंदाज में एहतजाज की कॉल दे चुकी है और वो तैयारियाँ कर रहे हैं। सितंबर में इस्लामाबाद का रुख करेंगे। देखना ये होगा कि उनका ये ऊँट किस करवट बैठता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।